السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی شہادت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد منادی کرا دی گئی، جو شخص امام مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو شاہی خزانے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ کئی کوفی انعام کے لالچ میں ان بچوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ قاضی شریح، جس کے پاس چمرستان رسالت کے دونوں پھول تھے، جب قاضی کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ہوئی تو اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو ہو گئے۔ دونوں بچوں کو کلاوے میں لے لیا۔ شہزادگان نے قاضی کو روتے دیکھا تو پوچھا، بابا تم ہماری طرف دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہمارے سر سے سایہ پیدری اٹھ چکا ہے؟ کیا ہم لاوارث ہو گئے ہیں؟ ہمارے ابا جان تو خیریت سے ہیں؟ ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ بچوں کے اس معصومانہ گفتگو نے قاضی کے دل کو ہلا دیا۔ تاب ضبط نہ رہی، خون کے آنسو بہا کر عرض کرنے لگا، جان پیدر تمہارے سر کا سایہ اٹھ چکا ہے، تم یتیم ہو چکے ہو، ظالموں نے تمہارے ابو جان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر اپنی بے کسی اور بے بسی پر اس قدر روئے کہ ملائکہ میں خلبلی مچ گئی۔ حوران بہشتی کے دل لرز گئے۔ قاضی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، یہ رونے کا وقت نہیں، اس لیے کہ ابن زیاد نے تمہاری تلاش میں اپنے آدمی چھوڑ رکھے ہیں، مبادا وہ تمہاری آہو فگاں سن کر تمہیں پکڑ کر لے جائیں۔ بچے خاموش ہو گئے۔ اسی شام بیرون دروازہ عراقین سے ایک کارواں مدینہ منورہ جانے والا تھا۔ قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا کہ آج شام ان دونوں شہزادوں کو بیرون دروازہ عراقین لے جانا اور ان دونوں کو کسی نیک طینت محب اہل بیت کے سپرد کر آنا تاکہ یہ دونوں مدینۃ الرسول پہنچ جائیں۔ اسد شام کو دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر دروازہ عراقین پر آیا، مگر شومئی قسمت کے وہ قافلہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کوچ کر چکا تھا۔ گرد قافلہ ان کے پہنچنے سے پہلے دور سے نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا، جلدی کرو، وہ قافلہ جا رہا ہے۔ تھوڑی دور ساتھ چلا، پھر انہیں گرد قافلہ دکھا کر کہنے لگا، دوڑ کر اس قافلہ سے مل جاؤ۔ یہ دونوں ناز پروردہ مسلم ادھر دوڑے اور اسد واپس لوٹا۔ دونوں بھائی تھوڑی ہی بھاگے تھے کہ گرد قافلہ نظر سے اوجھل ہو گئی۔ یہ ساری رات قافلہ کی تلاش میں چلتے رہے، پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، مگر اس تصور سے چلتے رہے کہ مدینہ شریف قریب آ رہا ہے۔ ساری رات چلتے چلتے صبح کا اجالا پھیل گیا۔ سامنے ایک شہر نظر آیا۔ ابھی وہ پہچان ہی رہے تھے کہ ایک کوفی نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ اس ظالم نے انہیں جیل میں بھیج دیا۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی، جو خدا ترس اور محب اہل بیت بھی تھا، اس نے دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا۔ اس محبت و عقیدت کی سزا میں اگلے روز اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ دوسری شب بھی بچے دوڑتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت ایک درخت کی خوہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ قریب ہی ایک پانی کا چشمہ تھا۔ کوفے کی ایک عورت اس چشمے پر پانی لینے آئی تو پانی میں دو بچوں کا عکس نظر آیا، سایہ نظر آیا۔ اس نے درخت کی خوہ پر نظر ڈالی تو وہاں دو معصوم بچوں کو دیکھا تو پوچھا، اے بچوں تم کون ہو؟ ان بچوں نے جواب دیا کہ ہم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور ہم اہل بیت سے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ اے پیارے بچوں، جس گھر کی میں خادمہ ہوں وہ عورت بھی محب اہل بیت ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہ عورت ان شہزادوں کو حارث کے گھر لے گئی۔ حارث کی بیوی نے جب ان بچوں کو دیکھا تو بہت پیار کیا، کھانا کھلایا، نہلایا دھلایا اور زلفیں سواری،
رات کو مکان کے ایک کمرے میں بستر بچھا کر لٹا دیا۔ مسلسل سفر کی وجہ سے بچے تھکے ہوئے تھے، جو ہی لیٹے تو نیند آ گئی۔ ادھر رات کے وقت حارث گھر پہنچا، جو ان بچوں کی تلاش میں سارا دن مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کھانا طلب کیا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ رات گزر رہی تھی کہ بڑا بھائی روتا ہوا اٹھا اور چھوٹے بھائی کو جگایا اور کہا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہمارے والد گرامی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ چھوٹے نے روتے ہوئے بڑے بھائی سے کہا کہ یہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں؟ مجھے مدینہ شریف کون پہنچائے گا؟ میں روؤں گا تو مجھے چپ کون کرائے گا؟ اے بھائی، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ بڑے بھائی نے کہا، اے پیارے بھائی، بات یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے کہ ابا جان اور نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلم، تم تو ہمارے پاس آ گئے ہو، اپنے بچوں کو کس کے سپرد کر آئے ہو؟ ابا جان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بھی ابھی حاضر ہو رہے ہیں۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ادھر حارث نے بچوں کے رونے کی آوازیں سنی تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے بیوی سے کہنے لگا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی سہم گئی اور کچھ جواب نہ دیا۔ بے دین حارث خود اٹھا اور چراغ روشن کر کے ڈھونڈتا ہوا مکان کے اس کمرے کے دروازے پر پہنچا جہاں یہ دونوں بچے ابا ابا کہہ کر رو رہے تھے۔ حارث نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے اس جگہ کو اپنے محبوں کا گھر سمجھ رکھا تھا، اس لیے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم فرزندان مسلم ہیں، مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ رو کے کہنے لگے، سید بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، بے پیدر ہیں، مسافر ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ حارث بے دین یہ سن کر غصہ سے بھر گیا، غضبناک ہو کر کہنے لگا، آج دن بھر میں تمہاری تلاش میں رہا، یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے بھی جان دے دی اور تم مزے سے میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو۔ پھر غضبناک آواز سے بچوں کو اپنی طرف بلایا۔ قتل کے خوف سے اٹھے نہ علی کے پیارے، اس توقف پہ ستمگر نے تماچے مارے۔ دست بیداد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا، دوسرے بھائی کا ایک ہاتھ سے گیسو کھینچا۔ کھینچا اس طرح کی پرزے ہوئے کرتے سارے، کھینچا اس طرح کی پرزے ہوئے کرتے سارے، منہ کے بل گر پڑے وہاں برج شرف کے تارے۔ یا حسین ابن علی، ایک نے بسد یاس کہا، دوسرے بھائی نے یا حضرت عباس کہا، دوسرے بھائی نے یا حضرت عباس کہا۔ بے دین بے رحم حارث نے معصوم اور پھول سے بچوں کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے اور انہیں گھسیٹتا ہوا مکان سے باہر لایا۔ عورت نے جب خاوند کی یہ بے رحمی دیکھی تو تڑپ کر رہ گئی اور شوہر کے قدموں پر سر رکھ دیا اور روتی ہوئی کہنے لگی، اے ظالم، یہ چمنستان اہل بیت کے پھول ہیں، ان پر رحم کرو۔ حارث کی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر گزری۔ اس نے ہر طریقے سے اس خونی درندے سے بچوں کو بچانا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ بدبخت دونوں بچوں کو فرات کے کنارے لے گیا۔ پھر خبیث نے تلوار کھینچی اور گلشن محمدی کے دونوں پھولوں کی طرف بڑھا۔ جب شہزادوں نے تلوار کو دیکھا تو ابو مسلم یاد آ گئے، ماں کا پیار یاد آ گیا۔ ہائے ابا جان، ہمیں ظالم شہید کرنے کو تیار ہو چکا ہے۔ پھر حارث سے کہنے لگے، ہماری یتیمی اور غریبی پر رحم کر، ہماری بے کسی و درماندگی پر ترس کھا۔ ارے بد نصیب، ہماری عاجزی و بے بسی پر نظر کر۔ وہ کہنے لگا، میرے دل میں رحم ہے ہی نہیں، اور پھر وہ چھوٹے صاحبزادے کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ آخرکار اس لعین بے دین نے تلوار کا وار کر کے بڑے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے تڑپتا ہوا لاشا دیکھا تو کلاوے میں لے لیا اور رو کر ابا مسلم کو پکارا، ہائے میں اکیلا رہ گیا بھائی جان، مجھے مدینے کون پہنچائے گا؟ مجھے مدینے کو کون لے کر جائے گا؟ اتنے میں ظالم نے دوسرا وار کیا اور چھوٹے صاحبزادے کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔